بات یہ ہے، یاد رکھو کہ کافر بھی دل میں مانتے تھے بدبخت۔ ایک دفعہ جب سب جمع ہوئے تو ولید بن المغیرہ نے کہا کہ میں حضور کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ کبھی کہتے تھے نا کہ دیوانہ ہے۔ دیوانے کا معنی یہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں مجنون ہوتے ہیں، معنی یہ تھا کہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، کبھی فرماتے ہیں روم غالب آ جائے گا، اور کبھی آپ خبر دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ۔ یہ تو دیوانوں کی بڑھ ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اللہ اکبر۔ اور کبھی کہتے تھے کہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ اچھا جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کہ جیسے جادو فوراً اثر کرتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ جتنے علوم سفلی ہوتے ہیں نا، شیطانی علوم، یہ اثر جلدی کرتے ہیں، اور جتنے علوم قرآنی ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے لیکن دیر سے۔ اور ویسے بھی اس کی مثال یعنی موجود ہے کہ خدا نہ کرے کسی جگہ گندگی لگی ہو تو سارے گھر میں بدبو پھیل جائے گا۔ عطر قیمتی سے قیمتی بھی لگائیں تو تھوڑی سی جگہ پہ خوشبو آئے گی۔ یہ ایک یعنی حقیقت بات ہے کہ علوم سفلی جتنے ہیں نا جی، جیسے نجوم ہے، علم جفر ہے، علم رمل ہے، علم الاعداد ہے، علم الالوان ہے، یہ سب شیطانی علوم ہیں۔ اس لیے یہ آدمی پر اثر فوراً کرتے ہیں۔ ہپناٹائزم ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہپناٹائز کا، وہ جو کہے گا تم کرو گے۔ تو اس لیے وہ بھی کہتے تھے کہ جو بندہ حضور کے پاس جاتا ہے، ملتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے تو جادو ہے نا۔ اس لیے نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں۔ اور قرآن جو سنتا ہے اس کے سینے میں قرآن اتر جاتا ہے، تو مانا یہ ہے یہ کلام بھی جادو ہے۔ کہ حضرت عمر تلوار لے کے نکلے، قرآن سنا تو گردن بھی جھک گئی۔ یا تلوار لے کے قتل کے لیے آ رہے تھے، یا تلوار آگے لے کے حضور کے پہرے دار بن کے جا رہے تھے۔ بس قرآن سنا اور قرآن نے بدل دیا۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم، اکثریت تو قرآن پڑھتی ہی نہیں ہے، اور جو بڑے لوگ ہیں، پیسے والے، سرمایہ والے، وہ تو قرآن پڑھاتے ہی کرائے پہ ہیں۔ اور جی آج ختم شریف کرانا ہے، مدرسے سے طلباء بھیج دیں۔ کوئی ان کا بڑا مر جائے تو وہاں جناب 2-4 حافظوں کو قبر پہ بٹھا دیتے ہیں کہ جناب تم یہاں پڑھا کرو، اور اس کے باقاعدہ اس کو پیسے دیتے ہیں۔ ان کو تو خود پڑھنا تو نصیب ہی نہیں ہے نا۔ اور جو متوسط طبقہ ہے وہ قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اکثر غلط پڑھتا ہے۔ ان کو قرآن اور قرات کے پڑھنے کی تجوید کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں چلو اچھا پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ معنی نہیں سمجھتے ہیں قرآن کہ قرآن کہہ کیا رہا۔ تو اس لیے اگر ممکن ہو سکے تو قرآن صحیح بھی کروائیں، کسی قاری کے پاس بیٹھ کے چلو 2-4 صورتیں صحیح کرا لیں، کم از کم نماز تو صحیح ہو نا۔ کم سے کم آدمی جو نماز میں پڑھتا ہے، جو سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ اخلاص ہے، اور کوئی چھوٹی صورتیں ہیں، کم سے کم وہ تو صحیح پڑھے نا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میرے بھائی ساتھی پڑھے لکھے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم قرآن کے 4 آیتوں کا مطالعہ تفسیر کے ساتھ کریں، تاکہ ان کو پتہ لگے قرآن کہتا کیا۔ اور اس سے زیادہ جب اللہ توفیق دے تو سبحان اللہ جتنا ہو سکے پڑھیں۔ تو
اس نے کہا کہ بھئی کبھی ہم کہتے ہیں جادوگر ہیں، بھئی اگر جادوگر ہیں تو نعوذ باللہ دیوانے کیسے ہیں؟ دیوانے جادوگر تھوڑے ہوتے ہیں، جادو بھی تو ایک علم ہے نا، اگر ہوگا ہی دیوانہ تو جادو کیا کرے گا؟ اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جادوگر نہیں، شاعر ہیں۔ اچھا وہ شاعر بھی اس لیے نہیں کہتے تھے کہ حضور پاک نے کبھی کوئی شعر لکھا ہے، قصیدہ لکھا ہے، نظم لکھی ہے، نہیں، معنی یہ تھا کہ جیسے شاعر لوگوں کے ایک تخیلات ہوتے ہیں، فرضی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی محبوبہ کی تعریف کرنے پہ آئیں تو اس کے چہرے کو چاند بنا دیں اور اس کی زلفوں کی سیاہی کو اندھیری رات بنا ڈالیں، اس کے قد کو سرو قد بنانے کے لیے عظیم بوٹا بنا ڈالا، اور جب آئے تو بس وہ پھر ان کی مدح سننے والی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بھی کہتے تھے کہ بھی حضور شاعر ہیں، تخیلاتی باتیں ہیں، کبھی آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی جنت دوزخ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی عذاب قبر کی باتیں، یہ کوئی شاعرانہ باتیں ہیں، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مر گیا عذاب کس بات کا؟ وہ تو مر گیا۔ کوئی جل گیا جیسے ہندو جلاتے ہیں، وہ تو جل گیا، پھر اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ وہ تو راکھ بن گیا۔ کوئی آدمی ڈوب گیا، مچھلیاں کھا گئی، سینکڑوں مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ کہتے اسی لیے یہ سب شاعرانہ باتیں ہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ آپ کو ساحر بھی کہتے تھے، شاعر بھی کہتے تھے، مجنون بھی کہتے تھے، لیکن دیکھیں کہ جہاں جہاں میرے مدنی پہ اعتراض ہوا ہے نا، اس کا جواب میرے اللہ نے دیا۔ انہوں نے شاعر کہا، قرآن نے جواب دیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ ہم نے تو اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ نبی کی شان ہے کہ وہ شعر کہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا مجنون ہے، تو اللہ نے قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے نون کی یعنی ہوت کی اور قلم کی قسم ہے، اور جو قلم سے لکھا جاتا ہے اس کی قسم ہے، آپ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ دیوانے نہیں ہیں۔ آپ جیسا فرزانہ تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔